شہر کے سب سے مہنگے سگنل پر میری چمکتی ہوئی کالی اسپورٹس کار رکی ہوئی تھی۔ میرے برابر میں ایک دوسری مہنگی گاڑی آ کر رکی، جس میں سوار لڑکے نے مجھے دیکھ کر اپنی گاڑی کا انجن زور زور سے گھمایا اور مجھے ریس کا اشارہ کیا۔ مجھے کسی کا اپنے سے آگے نکلنا یا مجھے چیلنج کرنا موت سے زیادہ برا لگتا ہے۔ سگنل گرین ہوتے ہی میں نے گاڑی کی رفتار 100 سے اوپر کر دی۔ وہ لڑکا مجھ سے آگے نکلنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن میری انا کو یہ گوارا نہیں تھا۔ میں نے ایک ہاتھ سے اسٹیئرنگ گھمایا اور اپنی گاڑی کو اس کی گاڑی کے آگے اڑا کر لے گیا۔ وہ لڑکا ڈر کر پیچھے رہ گیا۔ میں نے گاڑی سڑک کے کنارے روکی اور اس کی طرف دیکھ کر زور سے ہنسا، کیونکہ میں ہارنا نہیں جانتا۔ جو چیز مجھے چاہیے وہ مجھے ہر حال میں چاہیے ہوتی ہے، چاہے اس کے لیے مجھے کچھ بھی برباد کرنا پڑے۔ میں اسی تیز رفتاری اور اسی غرور کے ساتھ آگے بڑھ رہا تھا اور موبائل پر اپنے کسی دوست کو میسج ٹائپ کرنے لگا۔ میرا دھیان سڑک سے بالکل ہٹ چکا تھا۔ اسی دوران سڑک کے ایک موڑ پر ایک نوجوان پیدل چل رہا تھا۔ اس کا نام ولید تھا۔ ولید کے کپڑے پرانے تھے اور اس کے ہاتھ میں ایک سفید رنگ کا لفافہ تھا، جس میں اس کی پڑھائی کی اسناد تھی۔ وہ صبح سے نوکری کے لیے بھٹک رہا تھا اور اس کے چہرے پر مایوسی اور تھکن صاف نظر آ رہی تھی۔ ولید نے جیسے ہی سڑک پار کرنے کے لیے اپنا قدم آگے بڑھایا، میں نے اپنی گاڑی کی اسپیڈ کم کرنے کے بجائے مزید بڑھا دی، کیونکہ میں اپنی دھن میں مست تھا۔ اچانک جب میں نے فون سے نظریں ہٹا کر سامنے دیکھا تو ولید میری گاڑی کے بالکل سامنے کھڑا تھا۔ میں نے پوری طاقت سے بریک پر پیر رکھا، لیکن بہت دیر ہو چکی تھی۔ میری گاڑی کا اگلا حصہ ولید سے زوردار طریقے سے ٹکرایا اور ایک زوردار آواز گونجی۔ ولید گاڑی کے ٹکر لگتے ہی ہوا میں اچھلا، سڑک کے کنارے لگے ایک پتھر سے جا ٹکرایا۔ اس کے ہاتھ سے اس کا لفافہ چھوٹ گیا اور اس کی ساری ڈگریاں مٹی میں بکھر گئیں۔ اس کے سر اور دائیں بازو سے خون بہنے لگا۔ میں نے جھنجھلا کر گاڑی روکی اور نیچے اترا۔ سڑک پر موجود کچھ لوگ جمع ہونے لگے اور وہ مجھے غصے سے دیکھنے لگے۔ ایک راہگیر نے آگے بڑھ کر کہا کہ تم امیر زادے گاڑی دیکھ کر نہیں چلا سکتے کیا؟ غریب کی جان لے لو گے تم لوگ؟ ان لوگوں کا میرے سامنے کھڑے ہو کر مجھ سے اس لہجے میں بات کرنا میری انا کو بہت برا لگا۔ میں نے اپنی کوٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالا اور نوٹوں کی ایک موٹی گڈی نکال کر اس بولنے والے راہگیر کے منہ پر مار دی اور کہا کہ یہ لو پیسے اور اس کا علاج کرواؤ۔ میرے پاس فالتو وقت نہیں ہے۔ لیکن میں نے دیکھا کہ ولید سڑک پر بے ہوش پڑا ہے اور لوگ موبائل نکال کر میری ویڈیو بنانے لگے ہیں، تو میرا شاطر دماغ فوراً جاگ گیا۔ میں جانتا تھا کہ اگر یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر چلی گئی تو میرے باپ کا بزنس اور میری عزت مٹی میں مل جائے گی۔ میں نے فوراً اپنی چال بدلی اور لوگوں سے کہا کہ میں بھاگ نہیں رہا ہوں، میں اسے خود ہاسپٹل لے کر جا رہا ہوں۔ میں نے ولید کو اٹھایا اور اپنی گاڑی کی پچھلی سیٹ پر ڈال کر شہر کے ایک پرائیویٹ ہاسپٹل کی طرف گاڑی بھگا دی۔ ہاسپٹل پہنچ کر میں نے ڈاکٹروں کو پیسے دیے اور کہا کہ اس کا علاج کمرے کے اندر چپ چاپ ہونا چاہیے، باہر کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ ڈاکٹروں نے ولید کا معائنہ کیا اور بتایا کہ زخم گہرے ہیں، لیکن کوئی ہڈی نہیں ٹوٹی۔ انہوں نے ولید کے سر اور بازو پر سفید پٹیاں باندھ دی۔ میں باہر ہال میں کھڑا سگریٹ پی رہا تھا اور مجھے سخت غصہ آ رہا تھا کہ اس غریب کی وجہ سے میرا پورا دن خراب ہو گیا۔ تقریباً 2 گھنٹے بعد جب میں ولید کے کمرے میں گیا تو وہ ہوش میں آ چکا تھا۔ اس کا چہرہ درد کی وجہ سے سفید تھا، لیکن جیسے ہی اس نے مجھے دیکھا اس کی آنکھوں میں خوف آ گیا۔ ولید نے بہت کمزور آواز میں کہا کہ صاحب، مجھے پولیس کے پاس نہیں جانا، مجھے کسی مصیبت میں نہیں پڑنا۔ میں صبح سے نوکری ڈھونڈ رہا تھا اور بھوک کی وجہ سے میرا دماغ کام نہیں کر رہا تھا، مجھے معاف کر دیں۔ ولید کی یہ بے بسی دیکھ کر میرے چہرے پر ایک مکارانہ مسکراہٹ آ گئی۔ میں نے سوچا کہ یہ لڑکا تو بہت سیدھا ہے، اس کو تو میں آسانی سے استعمال کر سکتا ہوں۔ ولید نے مجھ سے کہا کہ صاحب، مجھے بس میرے گھر چھوڑ دیں، میری بیوی تانیہ گھر پر اکیلی میرا انتظار کر رہی ہے اور وہ بہت پریشان ہو جائے گی۔ میں نے سوچا کہ اسے اس کے گھر چھوڑ کر میں اس کا ہمدرد بن جاتا ہوں تاکہ یہ بعد میں کبھی میرے خلاف منہ نہ کھولے۔ میں نے اسے سہارا دیا اور اپنی گاڑی میں بٹھا کر اس کے بتائے ہوئے پتے پر چل پڑا۔ میری مہنگی کالی گاڑی جب اس غریب علاقے کی تنگ اور کچی گلیوں سے گزر رہی تھی تو مجھے وہاں کی مٹی اور بدبو سے گھن ہو رہی تھی۔ میں نے گاڑی کو ایک چھوٹے اور خستہ حال مکان کے سامنے روکا۔ ولید سے چلا نہیں جا رہا تھا، اسی لیے میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے اس کے مکان کے دروازے تک لے گیا۔ ولید نے جیسے ہی اپنی کمزور ہاتھ سے دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے ایک ایسی عورت باہر نکلی جسے دیکھ کر میرے پورے بدن میں ایک سنسناہٹ دوڑ گئی اور میری آنکھیں وہیں جم گئیں۔
اس لڑکی کا نام تانیہ تھا۔ تانیہ ولید کی بیوی تھی۔ تانیہ کی عمر بہت کم تھی اور اس کا حسن ایسا تھا کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ اس کا گورا چٹا رنگ، اس کی بڑی بڑی کالی آنکھیں اور اس کے چہرے کی معصومیت نے مجھے اندر تک ہلا کر رکھ دیا۔ میں نے اپنی زندگی میں بڑی بڑی ماڈلز اور امیر لڑکیاں دیکھی تھی، لیکن جو سحر تانیہ کے چہرے پر تھا وہ میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ تانیہ نے جب اپنے شوہر ولید کو زخمی حالت میں اور پٹیوں میں جکڑے دیکھا تو وہ زور سے رو پڑی اور ولید کے گلے سے لگ گئی۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ میرے شوہر کو کیا ہوا ہے۔ میں تو تانیہ کے حسن کو دیکھ کر اپنے ہوش کھو چکا تھا، لیکن ولید نے جلدی سے بات سنبھالی اور کہا کہ تانیہ رو مت، یہ بہت بڑے صاحب ہیں، ان کی گاڑی سے میرا حادثہ ہوا تھا، لیکن یہ بہت نیک انسان ہے، انہوں نے مجھے ہاسپٹل پہنچایا، میرا پورا علاج کروایا اور اب خود مجھے گھر چھوڑنے آئے ہیں، تم ان کا شکریہ ادا کرو۔ تانیہ نے اپنی نم آنکھوں سے میری طرف دیکھا اور ہاتھ جوڑ کر کہا کہ آپ کا بہت بہت شکریہ صاحب، اگر آپ میرے شوہر کو نہ سنبھالتے تو میرا اس دنیا میں کوئی دوسرا نہیں ہے۔ تانیہ کی آواز کی مٹھاس اور اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر میرے دل میں کوئی محبت یا رحم نہیں جاگا، بلکہ میری وہی پرانی ضد اور انا دوبارہ جاگ اٹھی۔ میرے دماغ نے کہا کہ اتنی خوبصورت چیز اس غریب کے پاس کیا کر رہی ہے، اسے تو میرے جیسے امیر انسان کے پاس ہونا چاہیے۔ میں نے ولید کو اندر کمرے میں چارپائی پر لٹایا۔ مکان کے اندر شدید غربت تھی، لیکن میری نظریں صرف تانیہ پر تھیں، جو کچن سے پانی کا گلاس لینے گئی تھی۔ میں نے ولید کے پاس بیٹھ کر بڑی جھوٹی ہمدردی سے پوچھا کہ ولید، تم نے بتایا تھا کہ تم بے روزگار ہو، تم نے کیا پڑھا ہے؟ ولید نے بتایا کہ اس نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی ہے، لیکن سفارش نہ ہونے کی وجہ سے اسے کوئی نوکری نہیں دے رہا۔ میں نے فوراً اپنی کوٹ کی جیب سے اپنا وزٹنگ کارڈ نکالا اور ولید کے ہاتھ میں تھما دیا۔ میں نے کہا کہ ولید، تم کل ہی صبح میری کمپنی کے مین آفس پہنچ جاؤ، میں تمہیں اپنی کمپنی میں اسسٹنٹ مینیجر کی جاب دیتا ہوں، تمہاری تنخواہ 1,00,000 روپے ماہانہ ہوگی۔ ولید اور تانیہ یہ سن کر سکتے میں آ گئے۔ انہیں یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ جو لڑکا صبح نوکری کے لیے در در کی ٹھوکریں کھا رہا تھا، اسے اتنی بڑی جاب مل رہی ہے۔ ولید کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا کہ سر، آپ میرے لیے کوئی انسان نہیں بلکہ خدا کا بھیجا ہوا فرشتہ ہیں، آپ نے میری زندگی بدل دی۔ میں نے مسکرا کر ولید کے کندھے پر ہاتھ رکھا، لیکن میری نظریں دروازے کے پیچھے کھڑی تانیہ پر تھیں، جو حیرت اور شکر گزاری سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ میرے دل میں اس وقت ایک کالا طوفان اٹھ رہا تھا۔ میں جانتا تھا کہ میں نے ولید کو نوکری نہیں دی بلکہ تانیہ تک پہنچنے کا ایک راستہ خریدا ہے۔ میں وہاں سے نکل گیا، لیکن میرا دماغ اسی چھوٹے سے پرانے مکان میں تانیہ کے پاس ہی رہ گیا تھا۔ گاڑی چلاتے ہوئے میں بہت خوش تھا، کیونکہ میں اپنی زندگی کا سب سے بڑا کھیل شروع کر چکا تھا۔ اگلی ہی صبح ولید صبح وقت سے پہلے میرے مینیجر کے پاس پہنچ گیا۔ مینیجر نے میرے اشارے پر اسے کمپنی کا سب سے بہترین کیبن دیا اور اسے اسسٹنٹ کی کرسی پر بٹھا دیا۔ جب میں دوپہر کے وقت آفس پہنچا تو ولید اپنے کیبن میں بیٹھا فائلوں کو بہت دھیان سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی چمک تھی اور وہ اس نوکری کو پا کر خود کو دنیا کا خوش قسمت ترین انسان سمجھ رہا تھا۔ میں نے اس کے کیبن کا دروازہ کھولا تو وہ فوراً احتراماً اپنی کرسی سے کھڑا ہو گیا اور اس نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ شارق صاحب، میں زندگی بھر آپ کا یہ احسان نہیں بھولوں گا، آپ نے مجھے سڑک سے اٹھا کر اس مقام پر پہنچا دیا ہے۔ میں نے اپنے چہرے پر دنیا کی سب سے مخلص مسکراہٹ سجائی اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ ولید، اب تم میرے ملازم نہیں ہو بلکہ میرے دوست ہو، اور ایک دوست دوسرے دوست کے کام نہ آئے تو وہ دوستی کیسی ہے؟ میں نے اسے کہا کہ تم دل لگا کر کام کرو اور کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو فوراً مجھے بتاؤ۔ ولید میری اس جھوٹی ہمدردی کے جال میں پوری طرح پھنس چکا تھا۔ اگلے چند دنوں میں نے ولید کے ساتھ اپنی دوستی کا ڈرامہ اور مضبوط کر دیا۔ میں روز کسی نہ کسی بہانے اس کے کیبن میں جاتا اور اس سے اس کے گھر اور اس کی بیوی تانیہ کے بارے میں باتیں اگلوانے کی کوشش کرتا۔ ولید اتنا سادہ تھا کہ وہ اپنی ہر بات میرے سامنے رکھ دیتا تھا۔ وہ مجھے بتاتا کہ تانیہ اس جاب سے کتنی خوش ہے اور وہ دونوں روز رات کو میرے لیے دعا کرتے ہیں۔ یہ باتیں سن کر مجھے اندر ہی اندر ہنسی آتی تھی، کیونکہ میرا شاطر دماغ تانیہ کے اس خوبصورت چہرے کو پانے کے لیے بے چین ہو رہا تھا۔ میں جانتا تھا کہ اگر میں نے تانیہ کو براہ راست پیسے یا دولت کا لالچ دیا تو وہ ایک باوفا بیوی کی طرح مجھے دھتکار دے گی اور ولید نوکری چھوڑ کر بھاگ جائے گا۔ اسی لیے مجھے ان دونوں کو
اس طرح اپنے احسان تلے دبانا تھا کہ وہ میری کسی بات سے انکار نہ کر سکے۔ میں نے اپنے مینیجر کو بلایا اور اسے ایک نیا ٹاسک دیا۔ میں نے کمپنی کے نام پر شہر کے سب سے پوش اور مہنگے علاقے میں ایک شاندار فلیٹ بک کروایا جو تمام جدید سہولیات سے لیس تھا۔ ایک شام میں نے ولید کو اپنے پرائیویٹ آفس میں بلایا۔ وہ فائلیں ہاتھ میں لیے اندر آیا تو میں نے اس سے کہا کہ ولید، یہ فائلیں بند کرو اور میری بات غور سے سنو۔ میں کل تمہارے گھر گیا تھا، یعنی اس علاقے کی طرف سے گزر رہا تھا جہاں تم رہتے ہو۔ مجھے وہ جگہ تمہاری پوزیشن کے حساب سے بالکل ٹھیک نہیں لگی۔ تم اب ہماری اتنی بڑی کمپنی کے اسسٹنٹ مینیجر ہو اور تمہارا اس پسماندہ اور کچی گلیوں والے مکان میں رہنا میری کمپنی کی ساکھ کے خلاف ہے۔ ولید نے شرمندگی سے سر جھکا لیا اور کہا کہ سر، میں جانتا ہوں وہ علاقہ بہت خراب ہے، تانیہ کو بھی وہاں بہت مشکل ہوتی ہے، لیکن ابھی میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں کوئی اچھا گھر کرائے پر لے سکوں۔ میں نے فوراً اپنے دراز سے اس نئے لگژری فلیٹ کی چابیاں نکالی اور میز پر ولید کے سامنے رکھ دی۔ میں نے کہا کہ یہ چابیاں پکڑو، یہ فلیٹ کمپنی کی طرف سے تمہارا آفیشل الاؤنس ہے۔ اس کا سارا کرایہ اور بجلی کا خرچہ کمپنی اٹھائے گی۔ تم کل ہی اس غریب علاقے سے نکلو اور اپنی بیوی کو لے کر یہاں شفٹ ہو جاؤ۔ ولید ان چابیوں کو دیکھ کر بالکل سکتے میں آ گیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ کوئی انسان کسی کے لیے اتنا کچھ کیسے کر سکتا ہے۔ اس نے چابیاں اٹھائیں اور میرے آگے ہاتھ جوڑنے کی کوشش کی، لیکن میں نے اسے روک دیا۔ میں نے کہا کہ شارق صاحب، آپ میرے لیے فرشتہ ہیں۔ تانیہ ہمیشہ کہتی تھی کہ وہ ایک اچھے گھر میں رہنا چاہتی ہے۔ آپ نے اس کا یہ خواب پورا کر دیا۔ میں نے دل میں سوچا کہ یہ خواب تانیہ کا نہیں بلکہ میرا ہے، کیونکہ اس تنگ گلی میں تانیہ کے پاس جانا میرے لیے ممکن نہیں تھا، لیکن اس بڑے فلیٹ میں میرا آنا جانا بہت آسان ہو جائے گا۔ میں نے ولید سے کہا کہ تم کل ہی شفٹ ہو جاؤ اور میں خود تم دونوں کو وہاں چھوڑنے آؤں گا۔ اگلے دن ولید اور تانیہ نے اپنا تھوڑا بہت پرانا سامان سمیٹا اور اس چھوٹے مکان کو الوداع کہہ دیا۔ میں خود اپنی بڑی گاڑی لے کر ان کے پاس پہنچا، انہیں اس نئے فلیٹ میں لے کر آیا۔ تانیہ نے جب وہ شاندار فلیٹ دیکھا جس کی دیواریں چمک رہی تھی اور وہاں بڑا سا کچن اور خوبصورت بیڈ روم تھا تو اس کی آنکھیں خوشی سے کھلی کی کھلی رہ گئی۔ وہ سادہ سی لڑکی جب اس نئے محل میں آئی تو اس کے چہرے کی رونق دیکھنے والی تھی۔ اس نے اپنا دوپٹہ سنبھالتے ہوئے بہت شرمندگی اور شکر گزاری کے ساتھ مجھے دیکھا اور کہا کہ شارق صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ آپ نے ہمارے لیے جو کچھ کیا ہے ہم اس کا بدلہ کبھی نہیں اتار سکتے۔ میں نے تانیہ کی ان خوبصورت اور جادوئی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا کہ بھابھی جی، آپ کو شکریہ کہنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ ولید میرا بھائی ہے اور اب سے آپ کی ہر ضرورت کا خیال رکھنا میرا فرض ہے۔ میری اس بات پر تانیہ نے مسکرا کر سر جھکا لیا، لیکن میں دیکھ سکتا تھا کہ اس کے دل میں اب میرے لیے احترام پیدا ہو چکا تھا۔ یہی تو میری چال تھی۔ میں ان دونوں کو اپنی دولت کے ایسے سنہری پنجرے میں قید کر رہا تھا جہاں سے نکلنے کا راستہ وہ خود کبھی نہیں ڈھونڈ پاتے۔ ولید روز صبح آفس چلا جاتا اور تانیہ اس بڑے فلیٹ میں اکیلی ہوتی اور میرا شاطر دماغ اب اس اکیلے پن کا فائدہ اٹھانے کی آخری چال تیار کر رہا تھا۔ ولید اور تانیہ کو اس شاندار فلیٹ میں شفٹ ہوئے اب کئی ہفتے گزر چکے تھے اور دن گزرنے کے ساتھ ساتھ میرا بچھایا ہوا شیطانی جال بھی بہت مضبوطی سے ان دونوں کے گرد لپٹتا جا رہا تھا۔ میں نے اپنی کمپنی کے مینیجر کو سخت ہدایات دے رکھی تھی کہ ولید کو روزانہ ایسے کاموں میں الجھا کر رکھا جائے جن کی رپورٹ تیار کرنے میں اسے رات دیر گئے تک آفس میں ہی بیٹھنا پڑے۔ ولید ایک سیدھا اور مخلص انسان تھا جو اس نوکری کو خدا کا معجزہ سمجھ رہا تھا، اسی لیے وہ اپنی جان لڑا کر دن رات کام کرتا تھا۔ وہ روز صبح سورج نکلنے سے پہلے گھر سے نکل جاتا تھا اور جب وہ رات کو واپس لوٹتا تو اس کے جسم میں اتنی ہمت بھی نہیں ہوتی تھی کہ وہ تانیہ سے 2 منٹ بیٹھ کر بات کر سکے۔ یہی تو وہ سنہری موقع تھا جس کا میرا عیار دماغ بڑی بے صبری سے انتظار کر رہا تھا۔ اب ولید کی غیر موجودگی میں اس شاندار فلیٹ کے دروازے میرے لیے ہر وقت کھلے رہتے تھے۔ میں نے شروع میں ہفتے میں 1 بار جانا شروع کیا، لیکن جب میں نے دیکھا کہ تانیہ کا خوف کم ہو رہا ہے تو میں نے روزانہ شام کو وہاں کے چکر کاٹنا شروع کر دیے۔ میں نے تانیہ کو بتایا تھا کہ اس بلڈنگ میں میرا ایک دوست بھی رہتا ہے، اسی لیے میرا اکثر یہاں چکر لگتا ہے، تبھی میں اس کی خیر خیریت بھی لے لیتا ہوں، اور اس بات پر وہ مطمئن ہو گئی تھی۔ میں جب بھی اس فلیٹ پر جاتا تو تانیہ کے لیے شہر کے سب سے مہنگے مال سے خریداری کر کے لے جاتا تھا، کبھی ریشم کے قیمتی سوٹ، کبھی برانڈڈ پرفیوم اور کبھی سونے کے چھوٹے چھوٹے زیورات۔ تانیہ شروع میں ان تحفوں کو دیکھ کر بہت گھبراتی تھی۔ وہ دروازے کی اوٹ میں کھڑی ہو کر انکار کرتی تھی اور کہتی کہ شارق صاحب، آپ نے پہلے ہی ہم پر اتنے احسانات کیے ہیں کہ ہم زندگی بھر آپ کا قرض نہیں اتار سکتے، اب یہ مہنگے تحفے لانے کی کیا ضرورت ہے؟
اگر ولید کو ان چیزوں کا پتہ چلا تو وہ بہت برا مانے گا۔ وہ ایک خوددار انسان ہے اور وہ کبھی یہ گوارا نہیں کرے گا کہ اس کی بیوی کسی دوسرے مرد سے اتنے مہنگے تحفے لے۔ لیکن میں اپنے چہرے پر دنیا کی سب سے مخلص اور معصوم مسکراہٹ سجا کر بہت پیار سے اسے کہتا تھا کہ بھابھی جی آپ ولید کو بیچ میں مت لائیں، وہ تو میرا بھائی ہے، اور ایک بھائی اگر اپنی بھابھی کے لیے کوئی گفٹ لاتا ہے تو اس میں برائی کیا ہے؟ اگر آپ نے میرے ان تحفوں کو ٹھکرا دیا تو میں سمجھوں گا کہ آپ مجھے اپنا مخلص دوست نہیں مانتی۔ میری ان میٹھی اور مکارانہ باتوں کے سامنے تانیہ کا چھوٹا انکار آہستہ آہستہ دم توڑنے لگا اور اس کے اندر چھپا ہوا لالچ باہر آنے لگا۔ اس نے وہ قیمتی تحفے اپنے پاس رکھنا شروع کر دیے تھے۔ ایک شام میں نے مینیجر کو فون کر کے تاکید کر دی تھی کہ ولید کو رات 12 بجے سے پہلے گھر نہ جانے دیا جائے۔ اس کے بعد میں اپنی چمکتی ہوئی کالی گاڑی لے کر تانیہ کے فلیٹ پر پہنچا۔ میں نے جیسے ہی دروازے پر دستک دی تو اندر سے دروازہ تانیہ نے کھولا، لیکن اس دن کا منظر پچھلے تمام دنوں سے بالکل الگ تھا۔ تانیہ کے سر پر کوئی دوپٹہ نہیں تھا، وہ ابھی ابھی نہا کر نکلی تھی اور اس کے گیلے بال اس کے کندھوں اور پیٹھ پر بکھرے ہوئے تھے۔ اس کے چہرے اور گردن پر پانی کے چھوٹے چھوٹے قطرے چمک رہے تھے۔ اس نے بغیر دوپٹے کے میرے سامنے آنے میں کوئی شرم یا جھجک محسوس نہیں کی، بلکہ اس نے مجھے دیکھ کر اپنی خوبصورت آنکھوں کو گھمایا اور ایک بہت ہی پیاری اور بے باک مسکراہٹ کے ساتھ کہا کہ شارق صاحب آپ اندر آئیے۔ ولید تو آج بھی آفس میں بہت مصروف ہوں گے۔ میں نے اپنے اندر اٹھتے ہوئے ہوس کے طوفان کو چھپایا اور تانیہ کے اس سحر انگیز روپ کو اپنی آنکھوں میں بھرتے ہوئے ڈرائنگ روم کی طرف بڑھ گیا۔ میں صوفے پر بیٹھ گیا۔ تانیہ میرے لیے کچن میں چائے اور اپنے ہاتھوں سے بنا ہوا لذیذ کھانا تیار کرنے چلی گئی۔ ڈرائنگ روم کے صوفے پر بیٹھے ہوئے مجھے کچن سے اس کی چوڑیاں کھنکنے کی آواز آ رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد تانیہ چائے کی ٹرے لے کر کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کے گیلے بالوں سے اٹھنے والی خوشبو نے پورے کمرے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ وہ کھانا میز پر رکھ کر بالکل میرے برابر والے صوفے پر آ کر بیٹھ گئی اور اپنے گیلے بالوں کو اپنے نازک ہاتھوں سے سنبھالتے ہوئے مجھ سے باتیں کرنے لگی۔ اس کی اس بے باکی اور اس قربت نے میرے دماغ پر ہوس کا بھوت سوار کر دیا تھا۔ میں نے محسوس کر لیا تھا کہ اب تانیہ اس غریب گلی کی شرمیلی لڑکی نہیں رہی تھی، بلکہ اس بڑے فلیٹ کی آسائشوں نے اس کے اندر کی حیا کو آہستہ آہستہ ختم کر دیا تھا۔ وہ میرے بہت قریب ہو کر بیٹھ گئی تھی اور اس کی آنکھوں میں اب میرے لیے ایک الگ ہی چمک تھی۔ میں نے سوچا کہ اب اپنے جال کا سب سے بڑا مہرہ چلنے کا وقت آ گیا ہے۔ میں نے اپنے کوٹ کی اندرونی جیب میں ہاتھ ڈالا اور مخمل کا ایک چھوٹا سا گہرے سرخ رنگ کا ڈبہ نکال کر میز پر رکھ دیا۔ تانیہ نے جب اس خوبصورت ڈبے کو دیکھا تو اس کی آنکھیں حیرت سے چمک اٹھی۔ اس نے چائے کا کپ میز پر رکھا اور تجسس سے پوچھا کہ شارق صاحب اب اس ڈبے میں کیا ہے؟ آپ روز میرے لیے اتنی مہنگی چیزیں کیوں لاتے ہیں؟ میں نے بنا کچھ بولے اس ڈبے کا ڈھکن اوپر اٹھا دیا۔ ڈبے کے اندر ہیرے کی ایک انتہائی بیش قیمت اور چمکتی ہوئی انگوٹھی رکھی تھی۔ اس ڈائمنڈ رنگ کی چمک جب کمرے کی لائٹ میں پڑی تو تانیہ کا چہرہ بھی اس کی روشنی سے چمک اٹھا۔ وہ اپنی کرسی سے تھوڑا آگے ہوئی اور اس انگوٹھی کو بالکل ٹکٹکی باندھ کر دیکھنے لگی۔ اس کے چہرے کے تاثرات بالکل بدل چکے تھے۔ تانیہ نے فوراً اپنے دونوں ہاتھ پیچھے کیے اور ایک کمزور سی کوشش کرتے ہوئے کہا کہ نہیں شارق صاحب، یہ تو ڈائمنڈ کی رنگ ہے، یہ بہت زیادہ مہنگی ہے، میں اسے کسی صورت قبول نہیں کر سکتی۔ پہلے ہی مجھے آپ کے دیے گئے تحفوں کو اپنے شوہر سے چھپانا پڑتا ہے۔ میں نے آج تک انہیں نہیں بتایا کہ آپ میرے لیے کتنی مہنگی چیزیں لاتے ہیں۔ اب اگر ولید نے یہ انگوٹھی میرے ہاتھ میں دیکھ لی تو اسے بہت برا لگے گا۔ وہ مجھ سے پوچھے گا کہ اتنی مہنگی چیز تمہارے پاس آئی کہاں سے، اور میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہوگا۔ آپ پلیز اسے واپس لے جائیں، میں یہ نہیں رکھ سکتی۔ تانیہ کی زبان سے تو انکار کے الفاظ نکل رہے تھے، لیکن میں اس کی آنکھوں میں اس انگوٹھی کو پانے کی تڑپ کو صاف پڑھ رہا تھا۔ اس کا دل اس انگوٹھی پر آ چکا تھا اور وہ صرف دنیا داری کے لیے انکار کا ناٹک کر رہی تھی۔ میں نے وہ چمکتی ہوئی ہیرے کی انگوٹھی ڈبے سے نکالی اور تانیہ کے اور زیادہ قریب ہوتے ہوئے بہت دھیمی اور جادوئی آواز میں کہا، تانیہ تم اتنی خوبصورت اور بے مثال عورت ہو کہ یہ دنیا کا سب سے مہنگا ہیرا بھی تمہارے حسن کے سامنے بالکل پھیکا ہے۔ یہ انگوٹھی صرف تمہاری اس خوبصورت انگلی کے لیے بنی ہے، اور رہی بات ولید کی تو اسے بتانے کی ضرورت ہی کیا ہے۔ تم اس تحفے کو اپنے شوہر سے بالکل چھپا کر رکھنا۔ جب ولید صبح آفس چلا جائے تو تم اسے اپنے ہاتھ میں پہن لیا کرنا اور اس بڑے فلیٹ میں ملکہ کی طرح گھوما کرنا۔ جب رات کو ولید کے گھر آنے کا وقت ہو
تو تم اسے اتار کر اپنے لاکر میں چھپا دینا۔ یہ صرف میرے اور تمہارے درمیان ایک چھوٹا سا راز رہے گا جس کا ولید کو کبھی پتہ نہیں چلے گا۔ تانیہ نے اب میری آنکھوں میں دیکھا۔ اس بار اس کی آنکھوں میں کوئی خوف نہیں تھا۔ اس نے اپنا گورا ہاتھ آگے بڑھایا اور میں نے وہ ہیرے کی انگوٹھی اس کی انگلی میں پہنا دی۔ انگوٹھی پہنتے ہی تانیہ خوشی سے بالکل پاگل ہو گئی۔ وہ بار بار اپنے ہاتھ کو ہوا میں لہرا کر اس ہیرے کی چمک کو دیکھ رہی تھی اور اس کے چہرے پر ایک ایسی سنسنی خیز مسکراہٹ تھی جس نے مجھے بتا دیا تھا کہ اس غریب شوہر کی باوفا بیوی اب پوری طرح میری دولت کی غلام بن چکی ہے۔ اس نے اپنے شوہر کی مخلص محبت کو اس ایک انگوٹھی کے لالچ میں بہت پیچھے چھوڑ دیا تھا۔ میں وہاں سے اپنے چہرے پر ایک فاتحانہ اور مکارانہ مسکراہٹ لیے نکل گیا کیونکہ میری چال کا یہ سب سے بڑا حصہ کامیابی سے مکمل ہو چکا تھا۔ ہیرے کی انگوٹھی دینے کے بعد تانیہ کا انداز میرے ساتھ بالکل بدل چکا تھا۔ اب اس کے دل سے میرا خوف اور جھجک پوری طرح نکل چکے تھے۔ میں جب بھی فلیٹ پر جاتا وہ میرے لیے بن سنور کر میرے سامنے آتی۔ میرے دل میں اس کو پانے کی ہوس دن بدن بڑھتی جا رہی تھی، لیکن میں کوئی عام سڑک چھاپ اوباش لڑکا نہیں تھا۔ میں شہر کے سب سے بڑے بزنس مین کا بیٹا تھا اور مجھے اپنے خاندانی نام، اپنی پوزیشن اور سوسائٹی میں اپنی عزت کا بہت زیادہ خیال تھا۔ میں اچھی طرح جانتا تھا کہ اگر میں نے تانیہ کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی تو بات بگڑ سکتی ہے۔ وہ رو دھو کر ہنگامہ کھڑا کر سکتی ہے یا ولید کو سب کچھ بتا سکتی ہے جس سے میرا نام میڈیا اور قانون کی نظر میں اچھل سکتا تھا۔ میں ایسا کوئی خطرہ نہیں لینا چاہتا تھا۔ میرا شاطر دماغ اس انتظار میں تھا کہ حالات ایسے بن جائیں کہ تانیہ خود اپنی مرضی سے چل کر میری جھولی میں آ گرے اور میں اسے اپنی دولت کا ایسا عادی بنا دوں کہ وہ خود ولید کا دامن چھوڑنے پر مجبور ہو جائے۔ ایک شام جب باہر تیز بارش ہو رہی تھی اور ولید ہمیشہ کی طرح آفس میں فائلوں کے پیٹ میں گم تھا، میں تانیہ کے فلیٹ پر پہنچا۔ اس دن ڈرائنگ روم کی لائٹس بہت مدھم تھیں اور تانیہ صوفے پر بیٹھی ایک میگزین دیکھ رہی تھی۔ اس نے کالے رنگ کا ریشمی لباس پہن رکھا تھا اور اس کے کھلے ہوئے بال اس کے کندھوں پر لہرا رہے تھے۔ میں چائے پیتے ہوئے آہستہ سے صوفے پر اس کے بالکل قریب ہو کر بیٹھ گیا۔ ہمارے درمیان فاصلہ بہت کم ہو چکا تھا۔ میں نے اپنے ہاتھ کو آگے بڑھایا اور بہت نرمی سے اس کے ریشمی بالوں کی ایک لٹ کو اپنی انگلیوں میں لپیٹ لیا۔ تانیہ نے مجھے روکا نہیں بلکہ اس نے گہرا سانس لے کر اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ میں نے جرأت بڑھائی اور اس کے چہرے کے قریب ہوتے ہوئے اس کے گریبان کے پاس سے اس کے لباس کے کالر کو ہلکے سے چھوا۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی اور تانیہ کی سانسوں کی گرمی مجھے اپنے چہرے پر محسوس ہو رہی تھی۔ تانیہ نے اپنی جادوئی آنکھیں کھولی اور میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اب حیا کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ میں نے تانیہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی اور میری انا نے مجھے بولنے پر مجبور کر دیا۔ میں نے کہا کہ تانیہ، اب مجھ سے مزید انتظار نہیں ہوتا۔ میں تمہیں ہر قیمت پر حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ میں تمہیں اس دنیا کی ہر خوشی، ہر عیش و آرام اور ہر لگژری زندگی دینا چاہتا ہوں۔ تم اس غریب اور معمولی ولید کے ساتھ اپنی زندگی کیوں برباد کر رہی ہو؟ تانیہ، وہ ایک اوسط درجے کا ملازم ہے جو دن رات گدھوں کی طرح محنت کر کے بھی تمہیں وہ زندگی نہیں دے سکتا جس کی تم حقدار ہو۔ مجھے یہ دیکھ کر تکلیف ہوتی ہے کہ تم جیسی حسن کی ملکہ ایک غریب مرد کے ٹوٹے ہوئے نصیب کے ساتھ بندھی ہوئی ہے۔ تم ولید کو چھوڑ دو، تم مجھ سے طلاق لے لو، میں تمہیں اپنی زندگی کی سب سے بڑی خوشی بنا کر رکھوں گا۔ میری یہ بات سن کر تانیہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ اپنے چہرے پر ہاتھ رکھ کر بری طرح رونے لگی۔ اس کا اس طرح اچانک رونا میرے لیے بہت حیران کن تھا۔ میں نے گھبرا کر اس کا ہاتھ تھاما اور پوچھا کہ تانیہ، تم رو کیوں رہی ہو؟ میں نے تو تمہیں محبت کی پیشکش کی ہے۔ تانیہ نے روتے ہوئے اپنی سرخ آنکھیں اٹھائی اور ایک ایسا ہولناک انکشاف کیا جس نے میرے پورے وجود میں آگ لگا دی۔ تانیہ نے ہچکیاں لیتے ہوئے کہا کہ شارق صاحب، آپ بہت شریف اور معصوم ہیں۔ آپ کو نہیں پتا کہ میں کس جہنم میں جی رہی ہوں۔ یہ ولید جیسا نظر آتا ہے ویسا بالکل نہیں ہے۔ وہ دنیا کے سامنے میرا محبوب اور مخلص شوہر بنتا ہے، لیکن پیٹھ پیچھے مجھے اپنے شدید ظلم کا نشانہ بناتا ہے۔ وہ اس فلیٹ اور نوکری کے ملنے کے بعد اور زیادہ بدتمیز ہو گیا ہے۔ روزانہ رات کو جب وہ آفس سے تھکا گھر لوٹتا ہے تو میرے منع کرنے کے باوجود بھی وہ زبردستی میرے قریب آنے کی کوشش کرتا ہے۔ میں تڑپتی رہتی ہوں، اسے روکتی ہوں کہ مجھے چھوڑ دو، لیکن وہ ایک جنگلی جانور کی طرح مجھ پر اپنا حق جتاتا ہے۔ میں اس کے روز روز کے اس ظلم سے اب تھک چکی ہوں۔ اگر میں نے اس سے طلاق مانگی تو وہ مجھے جان سے مار دے گا اور آپ کا اور میرا نام پوری دنیا میں اچھال کر آپ کو بھی بدنام کر دے گا۔ تانیہ کی زبان سے ولید کے ظلم کی داستان سن کر میرا امیر زادوں والا غرور اور میری انا پاگل ہو گئی۔ میرے دماغ نے سوچا کہ جس تانیہ کی حسن کی ایک جھلک پانے کے لیے
میں لاکھوں روپے پانی کی طرح بہا رہا ہوں، یہ معمولی غریب ولید اس کے منع کرنے پر بھی اس کے ساتھ زبردستی کرتا ہے۔ یہ بات میری برداشت سے باہر تھی۔ تانیہ نے روتے ہوئے سسکیاں لے کر کہا کہ شارق صاحب، اس دنیا میں ہمارے ملنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ ولید کو ہمیشہ کے لیے راستے سے ہٹا دیں۔ اگر وہ راستے سے ہٹ گیا تو میں خود ہی ہمیشہ کے لیے آپ کی ہو جاؤں گی۔ آپ بھلے مجھ سے شادی نہ کرنا، مجھے اپنے خاندانی گھر کی ملکہ مت بنانا، لیکن میں اپنی پوری زندگی ہمیشہ کے لیے آپ کے نام وقف کر دوں گی۔ میں اس فلیٹ میں آپ کی لانڈی بن کر رہوں گی، بس آپ کسی طرح مجھے اس کے ظلم سے نجات دلا دو۔ تانیہ کے آنسوؤں کے آگے میں پوری طرح اندھا ہو چکا تھا۔ تانیہ نے مجھے اپنے اس حسن اور اپنے آنسوؤں کے جال میں ایسا پھنسایا کہ میں نے فوراً اپنے دماغ میں ولید کے قتل کا پلان تیار کرنا شروع کر دیا۔ میں نے تانیہ کا ہاتھ چوما اور کہا کہ تانیہ، تم بالکل مت رو، کل کی صبح اس ولید کی زندگی کی آخری صبح ہوگی۔ تانیہ کے فلیٹ سے نکلنے کے بعد میرے دماغ پر صرف اور صرف ایک ہی بھوت سوار تھا، اور وہ تھا ولید کا خاتمہ۔ میں نے رات بھر جاگ کر ایک ایسا شاطرانہ پلان بنایا جس میں قانون یا پولیس کا میرے تک پہنچنا بالکل ناممکن تھا۔ اگلی صبح میں نے اپنے چہرے پر ہمیشہ کی طرح مخلص دوست کا ماسک سجایا اور اپنی گاڑی لے کر ولید کو لینے اس کے فلیٹ پر پہنچ گیا۔ ولید نیچے کھڑا میرا انتظار کر رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ہمیشہ کی طرح کمپنی کی فائلیں تھیں، اور اس کے چہرے پر اپنے باس کے لیے وہ بے پناہ عزت اور شکر گزاری تھی۔ وہ گاڑی کی اگلی سیٹ پر بیٹھا تو اس سے مسکرا کر مجھے سلام کیا اور پوچھنے لگا، شارق صاحب، آج ہم کس نئے پروجیکٹ کی سائٹ دیکھنے جا رہے ہیں؟ میں نے گاڑی کو ہائی وے کی طرف موڑتے ہوئے بہت عام سے لہجے میں کہا کہ ولید، شہر سے دور ویرانے میں ہماری کمپنی کا ایک بہت بڑا بلڈنگ پروجیکٹ چل رہا ہے۔ وہاں ایک 6 منزلہ عمارت آدھی بن چکی ہے، مجھے اس کا معائنہ کرنا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ اب اس پورے پروجیکٹ کا انچارج تم بن جاؤ۔ ولید یہ سن کر خوشی سے نہال ہو گیا اور راستے بھر مجھے یہ بتاتا رہا کہ وہ اس پروجیکٹ کو کامیاب بنانے کے لیے کتنی محنت کرے گا۔ گاڑی جب شہر کی رونق کو پیچھے چھوڑ کر اس دور دراز اور ویران علاقے میں پہنچی تو سڑک بالکل سنسان ہو چکی تھی۔ دور دور تک کوئی انسان یا کوئی دوسری گاڑی نظر نہیں آ رہی تھی۔ تپتی ہوئی دھوپ میں وہ آدھی بنی ہوئی 6 منزلہ عمارت سامنے کھڑی تھی، جہاں بھی کام رکا ہوا تھا، اور وہاں کوئی چوکیدار یا مزدور بھی موجود نہیں تھا۔ میں نے گاڑی عمارت کے نیچے روکی اور ہم دونوں گاڑی سے نیچے اترے۔ ولید فائل سنبھالتے ہوئے میرے پیچھے پیچھے اس ویران عمارت کے اندر داخل ہو گیا۔ ہم نے سیڑھیاں چڑھنا شروع کی۔ دراصل یہ بلڈنگ میرا کوئی پروجیکٹ نہیں تھا، بلکہ جب بھی اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر مجھے کوئی عیاشی کرنی ہوتی تو میں ایسی بلڈنگ کا انتخاب کرتا تھا۔ یہ کئی سالوں سے اسی حالت میں یہاں موجود تھی، پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی اور پھر 5ویں منزل پار کر کے ہم عمارت کی آخری یعنی 6ٹھی منزل پر پہنچ گئے۔ وہاں چاروں طرف صرف سیمنٹ اور اینٹوں کے ادھورے ڈھانچے تھے اور کوئی حفاظتی دیوار یا جنگلہ نہیں تھا۔ وہاں سے نیچے کا منظر بہت ہولناک اور گہرا دکھائی دے رہا تھا۔ ولید بالکل کونے پر کھڑا ہو کر نیچے دیکھنے لگا اور اپنی فائل میں کچھ نوٹ کرنے لگا۔ وہ نیچے دیکھ کر مجھ سے کہہ رہا تھا کہ سر، یہاں سے نیچے کا ویو بہت شاندار ہے، ہم یہاں ایک بہترین بالکنی بنا سکتے ہیں۔ وہ معصوم اپنی پیٹھ میری طرف کیے اپنے ہی دھن میں مگن تھا، اور اسے اندازہ بھی نہیں تھا کہ اس کا وہ فرشتہ صفت دوست اس کے پیچھے موت بن کر کھڑا ہے۔ میں نے اپنے چاروں طرف دیکھا، وہاں دور دور تک کوئی گواہ نہیں تھا۔ میری انا اور تانیہ کو پانے کی ہوس نے میرے اندر کے انسان کو بالکل ختم کر دیا تھا۔ میں نے اپنے قدم آہستہ سے آگے بڑھائے، اپنے دونوں ہاتھ ولید کی پیٹھ پر جمائے اور پوری طاقت سے اسے آگے کی طرف دھکا دے دیا۔ ولید کے حلق سے صرف ایک تیز چیخ نکلی اور اس کا جسم 6ٹھی منزل سے نیچے کھلی ہوا میں لہراتا ہوا سیدھا پتھریلی زمین پر جا گرا۔ ایک زوردار آواز گونجی اور سب کچھ بالکل خاموش ہو گیا۔ میں نے وہیں کھڑے ہو کر نیچے جھانک کر دیکھا۔ ولید کا جسم خون میں لت پت بے حس و حرکت پڑا تھا۔ اس کی زندگی کا چراغ گل ہو چکا تھا۔ میرے چہرے پر ایک خوفناک مسکراہٹ آ گئی۔ میں نے فوراً اپنے کپڑے درست کیے، سیڑھیاں اتر کر نیچے آیا اور ولید کو چیک کیا۔ اس کا سر پھٹ چکا تھا، بری طرح خون بہہ رہا تھا اور سانسیں دھیرے دھیرے مدھم پڑ رہی تھیں۔ مجھے یقین تھا کہ جب میں اسے اسی حالت میں یہاں چھوڑ دوں گا تو وہ اپنی زندگی ہر حال میں ہار جائے گا۔ میں تیزی سے اپنی گاڑی میں بیٹھ کر وہاں سے روانہ ہو گیا۔ میں نے گاڑی کی رفتار عام رکھی تاکہ ہائی وے پر کوئی کیمرہ میری تیز رفتاری کو نوٹ نہ کرے۔ میں سیدھا اپنے آفس واپس آ گیا اور اپنی کرسی پر بیٹھ کر اپنے مینیجر کو بلایا اور اسے روزمرہ کے کاموں کی ہدایات دینے لگا تاکہ آفس کے عملے کو لگے کہ میں پورے دن آفس میں ہی موجود تھا۔ میں نے تانیہ کو صرف ایک چھوٹا سا ٹیکسٹ میسج ٹائپ کر کے بھیج دیا۔ میں نے لکھا کہ تانیہ، کام ہو گیا ہے،
اب تمہارا وہ ظالم شوہر کبھی واپس نہیں آئے گا۔ میں رات کو تیار ہو کر تمہارے پاس فلیٹ پر آؤں گا۔ میں نے باقی کا پورا دن انتہائی خاموشی اور سکون سے آفس میں گزارا۔ میں نے کئی میٹنگز اٹینڈ کی اور اپنے چہرے پر کوئی گھبراہٹ یا پریشانی ظاہر نہیں ہونے دی، تاکہ قانون یا پولیس کا کوئی بھی شک میری طرف نہ آ سکے۔ جب شام کے 8 بج گئے تو میں آفس سے نکلا، اپنے گھر گیا، ایک بہت ہی مہنگا اور شاندار سوٹ پہنا، قیمتی پرفیوم لگایا اور اپنے بالوں کو درست کر کے آئینے میں خود کو دیکھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میں آج کی رات تانیہ کو حاصل کر کے اپنی زندگی کی سب سے بڑی جیت کا جشن مناؤں گا۔ میں اپنی مہنگی گاڑی میں بیٹھ کر پوری رفتار سے اس فلیٹ کی طرف روانہ ہو گیا جہاں تانیہ میرا انتظار کر رہی تھی۔ میرا دل تانیہ کی قربت کے تصور سے بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا اور میں گناہوں کی اس آخری حد کو پار کرنے کے لیے بالکل تیار تھا۔ میں اپنی سیاہ گاڑی میں بیٹھے پھولوں کا بوکے اور مہنگے تحائف سنبھالے تانیہ کے فلیٹ کی طرف بڑھنے لگا۔ رات کے 9 بج چکے تھے اور شہر پر اندھیرا پوری طرح چھا چکا تھا۔ گاڑی کے اندر اے سی کی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ میرے دماغ کے پردے پر صرف ایک ہی منظر بار بار گھوم رہا تھا کہ تانیہ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ اگر میں اس کے ظالم شوہر ولید کو ہمیشہ کے لیے راستے سے ہٹا دوں گا تو وہ اپنے آپ کو پوری طرح میرے نام کر دے گی، وہ میرے لیے جیے گی اور اسی فلیٹ میں میری لانڈی بن کر رہے گی۔ یہ ہوس کا وہ سراب تھا جس سے میرے شاطر دماغ کو بالکل اندھا کر دیا تھا۔ میں نے گاڑی کو فلیٹ کی خوبصورت بلڈنگ کے نیچے پارک کیا، لفٹ کا بٹن دبایا، دل کی بڑھتی ہوئی دھڑکنوں کے ساتھ اس کی منزل پر پہنچ گیا۔ تانیہ کے فلیٹ کے پروقار لکڑی کے دروازے کے سامنے کھڑے ہو کر میں نے آئینے کی طرح چمکتی ہوئی دیوار میں اپنا چہرہ دیکھا، اپنی قیمتی ٹائی کو درست کیا، اپنے بکھرے ہوئے بالوں میں ہاتھ پھیرا اور ایک گہرا لمبا سانس لے کر اپنے مکار چہرے پر فتح کی ایک گہری مسکراہٹ سجا لی۔ میں نے اپنے دائیں ہاتھ کی انگلی کو بڑھایا اور دروازے پر لگی چمکتی ہوئی گھنٹی کو بہت دھیرے سے دبا دیا۔ میرے دل کی دھڑکن اس وقت اتنی تیز اور کڑکدار تھی کہ مجھے اپنے سینے کے اندر اس کی گونج صاف سنائی دے رہی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میں اب اس دنیا کا سب سے طاقتور مرد ہوں جس نے اپنی انا کی خاطر ایک انسان کی زندگی کا چراغ ہمیشہ کے لیے گل کر دیا ہے اور اب انعام پانے کا وقت آ گیا ہے۔ تھوڑی ہی دیر میں اندر سے بھاری لاک کھلنے کی ایک مدھم سی آواز آئی اور فلیٹ کا بڑا دروازہ آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنا شروع ہوا۔ جیسے ہی دروازہ پورا کھلا، میری آنکھیں سامنے کھڑی تانیہ کو دیکھ کر وہیں پتھر کی طرح جم گئیں اور میرے پورے وجود کے اندر ایک سنسنی خیز اور ہولناک لہر دوڑ گئی۔ تانیہ نے اس رات ایک انتہائی بے باک، چست اور ریشمی لباس پہن رکھا تھا جس کا گلا بہت گہرا تھا اور اس کا گورا چٹا رنگ اس ریشمی لباس کے پس منظر میں کسی چمکتے ہوئے نایاب ہیرے کی طرح جگمگا رہا تھا۔ اس نے اپنے گیلے اور لمبے سیاہ بالوں کو بالکل کھلا چھوڑ رکھا تھا جو اس کی نیم برہنہ کندھوں اور اس کی پیٹھ پر لہروں کی طرح بکھرے ہوئے تھے۔ اس کے رسیلے ہونٹوں پر شوخ گہرے رنگ کی لپسٹک لگی ہوئی تھی اور اس کی بڑی بڑی جادوئی کالی آنکھوں میں ایک ایسا نشہ اور سحر تھا جو کسی بھی پارسا مرد کو ایک سیکنڈ میں گناہ کی راہ پر ڈال سکتا تھا۔ اس نے مجھے دیکھ کر اپنی لمبی پلکوں کو آہستہ سے جھکایا اور بہت ہی مدہوش کر دینے والی بے باک مسکراہٹ کے ساتھ میری آنکھوں میں دیکھا۔ اس نے دروازے کے راستے سے تھوڑا پیچھے ہٹتے ہوئے اپنی مخملی اور رسیلی آواز میں کہا کہ شارق صاحب، آپ اندر آئیے۔ میں کب سے اس بڑے فلیٹ میں بالکل اکیلی تڑپ رہی تھی اور صرف آپ کا ہی انتظار کر رہی تھی۔ میں فلیٹ کے اندر داخل ہوا تو تانیہ نے میرے پیچھے دروازے کو بند کر کے اسے اندر سے مضبوطی سے لاک کر دیا۔ ڈرائنگ روم کی تمام بڑی اور چمکدار لائٹس آج بند تھیں اور وہاں صرف ایک کونے میں رکھے ہوئے چھوٹے سے لیمپ کی مدھم پیلی روشنی پھیلی ہوئی تھی جس کی وجہ سے پورے کمرے کا ماحول انتہائی پراسرار، رومانوی اور سنسنی خیز ہو رہا تھا۔ تانیہ دروازہ بند کرنے کے بعد دور نہیں گئی بلکہ وہ میرے بالکل قریب آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کے جسم اور گیلے بالوں سے اٹھنے والی تیز عطر کی خوشبو میرے دماغ پر کسی شراب کی طرح چڑھنے لگی۔ اس نے اپنا گورا اور نرم و نازک ہاتھ آہستہ سے بڑھایا اور میرے قیمتی کوٹ کے کالر پر رکھ دیا۔ اس نے اپنی بڑی بڑی آنکھوں کو میری آنکھوں میں ڈال کر بہت ہی دھیمے اور گہرے لہجے میں پوچھا کہ شارق، پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے ولید کو کیسے مارا؟ کیا وہ سچ مچ اس دنیا سے ہمیشہ کے لیے رخصت ہو چکا ہے؟ کیا اب مجھے اس غریب اور ظالم انسان کے چنگل سے ہمیشہ کے لیے نجات مل چکی ہے؟ تانیہ کی اس شدید قربت اور اس کے جسم کے لمس اور اس کے بے باک انداز نے میرے سوچنے سمجھنے کی شاطرانہ صلاحیت کو بالکل ختم کر دیا تھا۔
میں نے ہوس میں اندھے ہو کر اپنے دونوں ہاتھ تانیہ کی کمر پر جمائے اور اسے کھینچ کر اپنے اور زیادہ قریب کر لیا، یہاں تک کہ تانیہ کی سانسوں کی گرمی مجھے اپنے چہرے پر محسوس ہونے لگی۔ مجھے لگا کہ اب میں اس کا مالک بن چکا ہوں۔ میں نے اپنے جرم اور اس کے سامنے پوری تفصیل سے قبول کرنا شروع کر دیا۔ میں نے سوتے ہوئے اسے بتایا کہ ہاں تانیہ، میں نے تمہاری خاطر آج اس کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا ہے۔ میں اسے کمپنی کا نیا پروجیکٹ دکھانے کے بہانے شہر سے دور اس ویران اور سنسان بلڈنگ میں لے گیا تھا۔ ہم دونوں سیڑھیاں چڑھ کر اس عمارت کی سب سے آخری یعنی چھٹی منزل پر گئے۔ وہاں چاروں طرف صرف سیمنٹ کا ادھورا ڈھانچہ تھا اور کوئی حفاظتی دیوار نہیں تھی۔ جیسے ہی اس معصوم ولید نے اپنی پیٹھ میری طرف کی اور نیچے دیکھنے لگا، میں نے بغیر ایک سیکنڈ ضائع کیے اپنے دونوں ہاتھ اس کی پیٹھ پر جمائے اور پوری طاقت سے اسے نیچے فضا میں دھکا دے دیا۔ وہ چھٹی منزل سے سیدھا نیچے پتھریلی زمین پر جا گرا اور تڑپ تڑپ کر اس کی جان نکل گئی۔ اس کا پورا خون سڑک پر بکھر گیا تھا اور اب وہ کبھی واپس نہیں آ سکتا۔ میں نے تانیہ کے گال کو اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے چھوتے ہوئے کہا کہ تانیہ، میں نے تمہاری اس خوبصورت قربت کو پانے کے لیے اپنے ہاتھ گندے کر لیے ہیں۔ اب ولید تمہاری زندگی میں کبھی واپس نہیں آئے گا۔ اب تم صرف اور صرف میری ہو۔ تانیہ نے میری یہ ساری ہولناک داستان بہت دھیان سے سنی اور اس کے چہرے کی مسکراہٹ اور زیادہ گہری، مکارانہ اور پراسرار ہو گئی۔ اس نے اپنے بائیں ہاتھ میں پکڑے ہوئے موبائل فون کی اسکرین کو فوراً میری آنکھوں کے سامنے گھمایا تو میرے پیروں تلے سے ایک زمین نکل گئی اور میرے پورے وجود کا خون جیسے برف کی طرح جم گیا۔ اس کے موبائل کی اسکرین پر وائس ریکارڈر چل رہا تھا اور میری زبان سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ اور میرے جرم کا پورا اعتراف اس کے فون میں کامیابی سے ریکارڈ ہو چکا تھا۔ میں نے تانیہ کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے حیرت اور شدید گھبراہٹ سے پوچھا کہ تانیہ، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ تم میرا جرم کیوں ریکارڈ کر رہی ہو؟ یہ کیسا ہولناک مذاق ہے؟ تانیہ نے میری اس بات کا کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ اس نے مکارانہ انداز میں زور سے ہنستے ہوئے میرا ہاتھ دوبارہ بہت مضبوطی سے پکڑا اور مجھے کھینچتی ہوئی اپنے بیڈ روم کی طرف لے جانے لگی۔ بیڈ روم کا دروازہ آگے سے آدھا کھلا ہوا تھا اور وہاں بھی بہت مدھم اور ہلکی روشنی تھی۔ تانیہ کے اس طرح بے باک لباس میں میرا ہاتھ پکڑ کر بیڈ روم کی طرف لے جانے والے منظر سے مجھے ایک پل کے لیے لگا کہ شاید وہ اس کا کوئی رومانوی انداز ہے۔ وہ مجھ سے پیار کا اظہار کرنا چاہتی ہے اور اب ہمارے درمیان وہ سب کچھ ہونے لگا ہے جس کی تمنا میں کئی ہفتوں سے اپنی راتوں کی نیندیں برباد کر رہا تھا۔ میں اپنی ہوس اور انا میں اندھا ہو کر اس کے جسم کی خوشبو کے پیچھے پیچھے بیڈ روم کے اندر داخل ہو گیا، لیکن جیسے ہی میں نے کمرے کے اندر پورا قدم رکھا، وہاں کا منظر دیکھ کر میرے پورے وجود کو سانپ سونگھ گیا اور میری ساری ہوس ایک سیکنڈ میں ہولناک خوف اور حیرت میں بدل گئی۔ بیڈ روم کے اندر سامنے رکھے ہوئے قیمتی صوفے پر ٹانگ جمائے آرام سے بیٹھ کر سگریٹ پیتا ہوا کوئی اور نہیں بلکہ میری ہی کمپنی کا مینیجر جاوید موجود تھا۔ جاوید کو تانیہ کے بیڈ روم میں اس حالت میں دیکھ کر میرا دماغ بری طرح گھوم گیا۔ جاوید نے صوفے سے اٹھ کر سگریٹ کا دھواں میری طرف اڑایا اور آہستہ آہستہ آگے بڑھ کر تانیہ کی کمر میں اپنا ہاتھ ڈال دیا۔ تانیہ پوری طرح جاوید کے ساتھ چپک کر کھڑی تھی اور اس کی آنکھوں میں میرے لیے وہ جھوٹی مظلومیت اور محبت نہیں تھی بلکہ صرف اور صرف شدید نفرت، حقارت اور ایک مکارانہ چمک تھی۔ جاوید نے میری طرف دیکھ کر ایک زوردار اور خوفناک کہکا لگایا اور کہا کہ کیوں شارق صاحب، کیسا لگا ہمارا یہ شاندار سرپرائز؟ آپ تو خود کو اس شہر کے سب سے بڑے شاطر، عیار اور تیز دماغ انسان سمجھتے تھے نا؟ آپ کو کیا لگتا تھا کہ آپ اپنی دولت کے بلبوتے پر کسی کی بھی زندگی خرید سکتے ہیں؟ لیکن آپ دماغ سے بالکل پیدل اور بے وقوف نکلے۔ تانیہ نے اپنے لباس کے گلے کو درست کیا اور کڑکدار مکارانہ لہجے میں کہا کہ شارق، تم کیا سمجھتے تھے کہ میں ایک غریب اور نادان گلی کی لڑکی ہوں تو تمہاری چمکتی ہوئی گاڑی اور ہیرے کی انگوٹھی دیکھ کر تمہاری ہوس کا شکار بن جاؤں گی؟ میں ولید سے نفرت ضرور کرتی تھی کیونکہ وہ غریب تھا اور مجھے عیش و آرام چاہیے تھا، لیکن میں تم جیسے مغرور انسان سے بھی محبت نہیں کرتی۔ میں اور جاوید پچھلے 2 سال سے ایک دوسرے سے شدید محبت کرتے ہیں اور ہم نے ہی مل کر تمہیں اس ہولناک اور اندھے جال میں پھنسایا تاکہ تمہارے ہاتھوں ہمارا کام ہو سکے۔ میرے دروازے تک چل کر تم اپنی بدقسمتی کی وجہ سے یہاں آئی تھی، لیکن اس کے بعد تمہاری قسمت ہمارے ہاتھوں میں آ گئی۔ جاوید میرا کزن ہے اور وہ جانتا تھا کہ تمہاری نفرت کیسی ہے۔ جب میں نے اسے بتایا کہ میرے شوہر کو تم نے لاکھ روپے نوکری پر رکھ لیا ہے تو اسی وقت جاوید سمجھ گیا تھا کہ تمہاری نیت میں کیسا فتور ہے اور ہم نے اس وقت منصوبہ بندی کر لی تھی
کہ اب تم ہمارے ہاتھوں کا کھلونا بنو گے اور یہ سمجھو گے کہ کھیل تم کھیل رہے ہو، لیکن اس کھیل میں اصل کھلاڑی ہم تھے۔ جاوید نے آگے بڑھ کر تانیہ کے ہاتھ سے وہ موبائل فون لیا اور اس کی ریکارڈنگ کو پلے کر کے مجھے دوبارہ سنایا، جس میں میری اپنی گونجتی ہوئی آواز میں قتل کا پورا اعتراف سنائی دے رہا تھا۔ جاوید نے مکارانہ ہنسی کے ساتھ کہا کہ شارق صاحب، ہمیں بہت اچھی طرح معلوم تھا کہ اگر ہم ولید کو اپنے ہاتھوں سے کسی ویرانے میں مارتے تو پولیس موبائل لوکیشن، کال ریکارڈنگ اور شک کی بنیاد پر فوراً ہمیں پکڑ لیتی، کیونکہ تانیہ اس کی بیوی تھی۔ اسی لیے ہم نے آپ کی اندھی ہوس، آپ کے خاندانی غرور اور آپ کی مغرورانہ انا کو اپنے ایک مہرے اور ہتھیار کے طور پر استعمال کیا۔ ہاں، آپ نے خود اپنے ہاتھوں سے ولید کو دھکا دے کر مارا ہے، اور اب اس ہولناک قتل کا سب سے بڑا آفیشل ثبوت تانیہ کے اس موبائل میں اور آپ کے اس ٹیکسٹ میسج کی شکل میں موجود ہے جو آپ نے آفس کی کرسی پر بیٹھ کر تانیہ کو بھیجا تھا۔ تانیہ نے جاوید کے کندھے پر اپنا سر رکھا اور میری طرف دیکھ کر حقارت سے کہا کہ شارق، اب تمہاری زندگی کا فیصلہ اور تمہاری سانسوں کی دوڑ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ یہ وائس ریکارڈنگ اور تمہارا وہ میسج اگر پولیس کے پاس چلا گیا تو تمہیں سزائے موت پانے سے یا عمر بھر جیل میں سڑنے سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں بچا سکتی۔ تمہارے امیر باپ کا خاندانی نام اور پورا بزنس ایک سیکنڈ میں سڑک پر آ جائے گا۔ اب اگر تم جیل کی کالی کوٹری میں سڑنے سے بچنا چاہتے ہو اور اپنی خاندانی عزت کو محفوظ رکھنا چاہتے ہو تو چپ چاپ 10 کروڑ روپے جاوید کے بتائے ہوئے اس خفیہ اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرو، ورنہ صبح کی پہلی کرن کے ساتھ تم پولیس کی گاڑی میں ہتھکڑیاں پہنے ہوئے ہوگے۔ میں نے آگے بڑھ کر وہ فون جھپٹنا چاہا، لیکن اتنی دیر میں جاوید وہ وائس میسج نہ جانے کس کس کو فارورڈ کر چکا تھا۔ اب ثبوت کسی اور کے ہاتھوں میں بھی تھا اور یہی میری سب سے بڑی مجبوری تھی۔ میں تانیہ اور جاوید کے اس ہولناک، مکارانہ اور شیطانی ماسٹر پلان کے سامنے بالکل بے بس اور لاچار ہو چکا تھا۔ میری ساری دولت، میرا بے حساب پیسہ، میرا خاندانی غرور اور میرا شاطر تیز دماغ اس غریب لڑکی اور مکار مینیجر کے بچھائے ہوئے موت کے جال میں پوری طرح عبرت کا نشان بن چکا تھا۔ میں بیڈ روم کے صوفے پر سر پکڑ کر بیٹھ گیا اور میری آنکھوں کے سامنے ولید کا مرتا ہوا چہرہ گھوم گیا۔ مجھے شدت سے احساس ہوا کہ ایک رات کی حرام لذت اور ہوس کے پیچھے اندھا ہو کر بھاگنے کا انجام کتنا ذلیل، رسوا کن اور تباہ کن ہوتا ہے۔ انسان جب اپنی انا کی خاطر کسی دوسرے کی معصوم زندگی کو اجاڑنے لگتا ہے تو مکافات عمل کا قانون اسے خود اپنے ہی بچھائے ہوئے جال میں ایسا جکڑ لیتا ہے کہ پھر وہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ اور کوئی معافی نہیں ملتی۔ جاوید نے لیپ ٹاپ میرے سامنے میز پر پٹک دیا اور کہا کہ شارق صاحب، بہت زیادہ وقت نہیں ہے، جلدی سے اپنی کمپنی کے خفیہ اکاؤنٹ کا پاس ورڈ ڈالو اور 10 کروڑ روپے میرے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرو، ورنہ میں یہ ریکارڈنگ فوراً پولیس کو بھیج رہا ہوں۔ میری انا اس وقت مٹی میں مل چکی تھی اور اپنی خاندانی عزت اور سزائے موت کے خوف سے مجبور ہو کر میں نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے لیپ ٹاپ پر اکاؤنٹ کھولا اور 10 کروڑ روپے جاوید کے بتائے ہوئے خفیہ بینک اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیے۔ جیسے ہی اسکرین پر ٹرانسفر سکسیسفل کا میسج آیا، جاوید کی آنکھیں چمک اٹھی اور اس نے تانیہ کو گلے سے لگا لیا۔ وہ دونوں اپنی اس ہولناک جیت پر پاگلوں کی طرح ہنس رہے تھے۔ جاوید نے تانیہ سے کہا کہ تانیہ، اب ہمیں اس ملک میں رہنے کی کوئی ضرورت نہیں، ہمارے پاس 10 کروڑ روپے آ چکے ہیں، ہم صبح کی پہلی فلائٹ سے ملک سے باہر بھاگ جائیں گے اور یہ امیر زادہ شارق یہاں پولیس کے ہاتھوں ذلیل ہوتا رہے گا۔ میں نے تانیہ کی طرف دیکھا اور کہا کہ تانیہ، تم نے پیسے لے لیے، اب وہ موبائل کی ریکارڈنگ ڈیلیٹ کر دو۔ لیکن تانیہ نے روکھے پن سے ہنس کر کہا کہ شارق، تم واقعی بے وقوف ہو، میں یہ ریکارڈنگ کیوں ڈیلیٹ کروں؟ یہ ریکارڈنگ تو میرے پاس زندگی بھر تمہیں بلیک میل کرنے کا ہتھیار رہے گی۔ میں جب بھی ملک سے باہر سے تمہیں فون کروں گی تمہیں مجھے مزید پیسے دینے ہوں گے۔ تانیہ کا یہ روپ دیکھ کر میرا غصہ اور میری انا بالکل پاگل ہو گئے۔ میں نے اپنی ہوس اور خوف کو پیچھے چھوڑا اور غصے میں میز پر پڑا ہوا شیشے کا بھاری گلدان اٹھایا اور پوری طاقت سے تانیہ کے سر پر مار دیا۔ تانیہ ایک تیز چیخ مار کر وہیں فرش پر گر گئی اور اس کے سر سے خون بہنے لگا۔ جاوید نے جیسے ہی یہ دیکھا وہ مجھ پر جھپٹا اور ہم دونوں بیڈ روم کے فرش پر ایک دوسرے کا گلا دبانے لگے۔ ہم دونوں غصے اور وحشت میں ایک دوسرے کو مار رہے تھے کہ اچانک فلیٹ کا مین دروازہ ایک زوردار دھماکے سے ٹوٹ گیا اور پورے فلیٹ میں پولیس افسران کی آوازیں گونجنے لگیں۔ پولیس کی ایک بھاری نفری بیڈ روم کے اندر داخل ہوئی اور انہوں نے گن پوائنٹ پر مجھے اور جاوید کو وہیں زمین پر لٹا دیا۔ تانیہ فرش پر پڑی درد سے تڑپ رہی تھی۔ میرے ہاتھوں میں جب ٹھنڈی ہتھکڑیاں پہنائی گئی تو میرا پورا جسم سن ہو چکا تھا۔ پولیس کا انسپکٹر آگے بڑھا اور اس نے جاوید کے ہاتھ سے موبائل فون چھین لیا جس میں میری وائس ریکارڈنگ موجود تھی۔ میں نے روتے ہوئے انسپکٹر سے کہا کہ سر، مجھے بچا لیں، ان دونوں نے مجھے بلیک میل کر کے میرے 10 کروڑ روپے لوٹے ہیں اور تانیہ نے اپنے شوہر ولید کو مجھ سے مروایا ہے۔
انسپیکٹر نے میری طرف دیکھا اور ایک زوردار تھپڑ میرے منہ پر مارا۔ اس نے کہا کہ تم تینوں ہی اس ملک کے سب سے گھٹیا مجرم ہو اور تم تینوں کا کھیل اب ختم ہو چکا ہے۔ پولیس انسپیکٹر نے جو اگلی بات بتائی اس نے میرے اور جاوید کے پیروں تلے سے زمین نکال دی۔ انسپیکٹر نے کہا کہ جس ولید کو تم چھٹی منزل سے گرا کر آئے تھے نا شارق، وہ مرا نہیں ہے۔ عمارت کے نیچے ریت کا ایک بہت بڑا ڈھیر موجود تھا جس پر وہ گرا تھا۔ اس کی ہڈیاں ضرور ٹوٹی ہیں اور وہ اسپتال میں زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا ہے، لیکن گرنے سے پہلے ہی اس نے اپنے موبائل پر تمہاری اور تانیہ کی ریکارڈنگ آن کر رکھی تھی، کیونکہ اسے تانیہ کے پاس تمہاری دی ہوئی ڈائمنڈ رنگ مل چکی تھی اور اسے تم دونوں پر شک ہو چکا تھا۔ ولید نے زخمی حالت میں پولیس کو سب بتا دیا تھا اور پولیس پچھلے 2 گھنٹے سے تانیہ کے فلیٹ کے باہر کھڑی تم لوگوں کی ہر بات سن رہی تھی۔ پولیس نے جاوید کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہونے والے 10 کروڑ روپے فوراً فریز کر دیے اور تانیہ، جاوید اور مجھے گرفتار کر کے پولیس اسٹیشن لے گئی۔ جیل کی کالی اور اندھیری کوٹری میں جب مجھے بند کیا گیا تو وہاں سخت بدبو اور اندھیرا تھا۔ میری ساری دولت، میرا خاندانی نام اور میرا بزنس ٹائکون والا غرور اس لوہے کی سلاخوں کے پیچھے دفن ہو چکا تھا۔ تانیہ اور جاوید برابر والے لاک اپ میں بند اپنی مکاری پر رو رہے تھے، کیونکہ اب ان کو 10 کروڑ روپے کے بجائے عمر بھر کی جیل ملنے والی تھی۔ مجھے اس اندھیرے میں ولید کا چہرہ یاد آ رہا تھا جس نے مجھ پر اندھا بھروسہ کیا تھا، اور میں نے اس رات کی جھوٹی لذت اور ہوس کے لیے تانیہ کے مکار آنسوؤں کے پیچھے بھاگ کر اپنی دنیا اور آخرت دونوں برباد کر لی۔ قانون نے ہم تینوں مجرموں کو ایسی عبرتناک سزا دی کہ ہماری داستان پورے شہر کے لیے ایک سبق بن گئی کہ حرام لذت کا انجام ہمیشہ ذلت اور بربادی ہی ہوتا ہے۔ ولید مجھ سے ملنے آیا تھا، میں نے اس سے معافی مانگی اور اس نے مجھے معاف بھی کر دیا، لیکن اس نے اپنی بیوی کو بالکل بھی معاف نہیں کیا تھا، جس نے اس کی محبت کو دھوکے کی بھیٹ چڑھایا تھا۔ میرے چند مہینوں بعد ولید نے خود ہی مجھے جیل سے باہر نکالوا لیا، لیکن اس کی بیوی اور جاوید ابھی بھی جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہیں۔ میں نے نہ صرف ولید سے سچے دل سے معافی مانگی تھی، بلکہ میں نے اب اس کے ساتھ مخلصی سے دوستی نبھانا شروع کر دی ہے۔ وہ آج بھی میرے آفس میں کام کرتا ہے اور میں اس کے آگے خود کو حقیر سمجھتا ہوں۔ شاید یہی میری سزا ہے۔